ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیوں، ساتھیوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 چل رہا۔ یہ جتنی بھی آیتیں میں پڑھا ہوں، یہ ایک ہی آیت پڑھا ہوں میں، بڑی آیت ہے یہ۔ اس آیت میں کئی کا ذکر ہے بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو معجزہ بتاتے تھے۔ معجزہ بولے تو ہماری عقل میں بات نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ وہ کام کرا دیتے ان سے، اور وہ کام نبیوں سے ہوتا، اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپوزٹ میں ابو جہل تھا، دشمن۔ انہیں ہاتھ میں کنکریاں لے لیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر بولنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ تمہیں، اگر تمہیں سچے نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہی تمہیں، تو میرے ہاتھ میں کیا ہے بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے میں بولوں یا تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں وہ بولے، میں کون بولوں؟ تو جیسے ہی انہوں ہاتھ کھولا تو کنکریاں بولنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بول کر۔ یہ معجزہ ہے، اپنی انگلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرے، معجزہ ہے۔ ایسے معجزات یہودیوں کے سامنے بولے تو یہودیاں آپس میں بولنے لگے، ارے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں بھی ایسی جادوگر تھے بول کر بولنے لگے، نعوذ باللہ۔ جادوگر تھے کیا؟ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات دیے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ خاص بندے ہیں اللہ کے، خاص آیتیں اللہ کی رحمت، خاص آیتیں، خاص پیغام اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور انہوں
لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے میں آیا ہوا پیغمبر ہوں، میری بات مان لو۔ دلیل کیا ہے؟ یہ معجزات، کتابیں۔ تو یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ نو حقیقت میں نبی ہیں بول کر کچھ معجزات دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی، معلوم ہے آپ کو کتنی بڑی حکومت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں کئی چیزوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ تخت پر جاتے تھے، ان کے ہوا ان کا حکم مانتی تھی۔ تو یہودی کہنے لگے انہوں جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ یہودی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات بتا رہے ہیں وہ انہوں بھی جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک بول کے بولا کرتے تھے۔ تو کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودی ایسا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وما کفر سلیمان، نہیں سلیمان علیہ السلام نہ انہوں نے کفر کیا، نہ ہی ایسا جادوگر تھے وہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظوں میں بولا ہے، اسی کا یہاں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اس وقت میں جادوگری بہت زیادہ چلتی تھی، جادو کرانا بہت زیادہ عروج پہ تھا، تو وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے لوگ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیج کر انسانی شکل میں پھر ان سے کروایا، دکھایا، صرف اسباب کے لیے۔ پھر اس کا ذکر دوسری آیت میں، آگے کی آیت میں ہے، اسی آیت میں آگے ہے۔ اب اس کا دیکھیے ترجمہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس علم کے پیچھے ہو گئے یہودی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودی اس علم کے پیچھے ہو گئے جس کو سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہود پیچھے ہو گئے اس علم کے جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ ظاہر نہ کر دیں کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تم کفر میں نہ پڑھو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے پہلے حصے میں 6 باتیں بتائی گئیں۔ اب جو میں پڑھا، تلاوت کرا، اس میں 6 باتیں بتائی گئیں۔ نمبر 1، یہ بنی اسرائیل، یہود بھی بولتی ہیں ان کو، بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں، ذہن میں رکھ لینا، یہود بولے تو بھی انہوں، جو بنی اسرائیل بولے تو بھی انہوں۔ یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نہیں، شیاطین پڑھا کرتے تھے، اس کے پیچھے پڑ گئے یہ بنی اسرائیل یہود۔ ایک بات، یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ تیسری بات، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نمبر 4، یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی 2 شخصوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ چاروں۔ نمبر 5، یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 6ویں بات، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ بنی اسرائیل پر جب اخلاقی زوال آیا
اخلاقی اعتبار سے وہ گر گئے. ڈون زوال کو بولتے ہیں، ڈون. بنی اسرائیل پر جب اخلاقی زوال آیا اور مادہ پرستی کا غلبہ ہو گیا تو ان کے حوصلے اس قدر پست ہو گئے کہ محنت و مشقت کو چھوڑ کر اپنی ساری توجہ جادو ٹونے، تعویذ گنڈوں اور عملیات کی طرف لگا دی اور اسی کے ہو کر رہ گئے. بابل اور اس کے آس پاس کے شہروں میں جادوگری کا بہت زور ہو گیا اور جادوگروں کا ہر طرف بول بالا ہو گیا. جادوگری کے اثرات کی وجہ سے بنی اسرائیل کی توجہ شریعت سے ہٹنے لگی. معجزات اور انبیاء علیہ السلام کی قدر ان کی نگاہوں میں گھٹنے لگی اور جادوگروں کی اہمیت ان کی نظر میں بڑھنے لگی اور انہی کی اتباع کرنے لگے اور جادو کو نیک کام سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنے لگے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور جنات ان کے تابع تھے، ان کے معجزات کو بھی وہ جادو سمجھنے لگے. یہاں تک کہ یہودی ان کو جادوگر کہنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی علماء تھے وہ کہنے لگے کہ کیا تم محمد عربی پر تعجب نہیں کرتے؟ وہ سلیمان کو نبی خیال کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان تو جادوگر تھے. یہودیوں نے مزید یہ بھی کہا کہ محمد کو دیکھو کہ حق کو باطل سے ملا دیتا ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سلیمان تو جادوگر تھا جو ہواؤں میں اڑتا تھا؟ نعوذ باللہ. یہ لوگ یہودیاں بولتے تھے ایسا. یہ سچ ہے؟ نہیں ہے. یہودیوں کی انہی باتوں کے پیش نظر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں حقیقتوں کا انکشاف کر دیا گیا. دونوں حقیقتوں کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہ جو یہودی ہیں وہی الہی کی اتباع نہیں کرتے. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یہ اس کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین پڑھتے تھے اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جادوگری کا فن سیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو الزام دھرتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں یہودی کہ وہ جادوگر تھے، اس آیت میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور اس آیت میں صاف نفی کی گئی کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا. اب عزیز بھائیو، یہاں پر یاد رکھیے جادو کرانا حرام ہے. جادو کرانا حرام ہے. بہت سے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں کرتا بول کر عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عاملوں کے پاس جا کر تعویذاں وہ پلیدے جو بھی ہے لیتے ہیں. مکمل یقین وہ تعویذوں پہ جاتا ہے. اس کا پورا یقین تعویذ ڈالنے کے بعد میرا بچہ اچھا ہو گیا، تعویذ دینے کے بعد میری بیٹی اچھی ہو گئی. پورا یقین ان کا کہاں جا رہا؟ سب کچھ تعویذ گنڈوں پر جا رہا. تعویذ ڈالنے کی اجازت تو ہے مگر شریعت جس میں کئی چیزیں ہیں، جس میں جو منتر گنتر جو لکھ کر دیتے ہیں وہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہونا، شریعت کے حدیث کے خلاف نہیں ہونا. اس کے اندر جو لکھ کر دیتے ہیں وہ جس میں کفریہ الفاظ نہیں ہونا، شرکیہ الفاظ نہیں ہونا. بہت ساری اس کے اصول ہیں. اس اصول کے مطابق، قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہیں تو صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایسے عاملوں کے پاس جانا بھی نہیں ہے، ورنہ اپنا ایمان خراب ہو جاتا، اپنا یقین خراب ہو جاتا. تو اس لیے بھائیو دوستو، جادو کرنا
کرانا حرام ہے، اسی کی ایک شکل. تو آج کل کتنا ایسا ہو جا رہا، کچھ تو بھی ہو گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، ہاتھوں میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کیا تو چکر آ گئی، نہیں تو کچھ کسی جگہ پر جا کر آ گئے، یعنی نیا رشتہ آ گیا، کہیں تو بھی جا کر آ گئے، کچھ تو بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، نکو رے وہ رشتہ نکو، پاؤں اچھا نہیں بچے کا، یہ حال ہے، نکو. تو ایسا چل رہا آج کل. تو اس کو ختم کرنا بھائیو دوستو. دیکھو بیماری دینے والے پروردگار، شفا دینے والے بھی انہوں ہی، درست کرنے والے بھی انہوں ہی. ہمارے یقین کو ہم بنانا ہے، ہمارا یقین کسی اور چیزوں پر نہیں جانا ہے. آگے کی آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو ہمارا ایمان کہیں ایسا نہیں ہونا. تو اس وجہ سے جادوگری، جادو سیکھنا اور سکھانا اور جادو کے اس معاملے میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ترجمہ ہے غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے، اور اللہ کے حکم کے سوا اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کیا اچھا ہوتا جو اس بات کو جانتے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے دوسرے حصے میں بھی 6 باتیں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1 بات، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دے. دوسری بات، اس کے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تیسری بات، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھے اور فائدہ مند نہ تھے. چوتھی بات، وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. چھٹویں چیز، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں سے جادو کی ایسی چیزیں لوگ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، ایسی چیزیں سیکھتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے اثر سے 2 محبت والوں کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے. محبت کا اپوزٹ بغض بولتے ہیں. 2 محبت والوں کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے، اور مل جل کر محبت سے رہنے والوں میں جادو کی وجہ سے جدائی بھی ہو سکتی ہے. اس آیت میں صرف میاں بیوی کی محبت کو دور کرنے والے جادو کی بات کہی گئی ہے، ورنہ تو اس زمانے کے لوگ اس کے علاوہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اذیتیں تکلیفیں پہنچاتے تھے. ظاہر ہے کہ ایسی 2 شخصیتیں جن کے درمیان محبت ہو، اس محبت کو دشمنی میں بدلنا بہت بڑا جرم ہے. ذرا ہم اپنی عقلی اعتبار سے بھی ذرا سوچیں، دونوں میاں بیوی میں بہت پیار و محبت سے رہتے تھے، اور ان دونوں کو کرا کر جدا کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. ظاہر ہے کہ ایسی 2 شخصیتیں جن کے درمیان محبت ہو، اس محبت کو دشمنی میں بدلنا بہت بڑا جرم ہے. یہ رحمان کو ناراض کرنے والا اور شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے، اس کی جماعتوں کے افراد لوگوں میں فتنے میں ڈالتے ہیں۔ کس کی جماعتیں؟ شیطان کی بات چل رہی، ابلیس بولتے ہیں شیطان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے سمندر میں، پھر اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے، اپنے چیلوں کو، اس کی جماعتوں کے افراد لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقرب ان میں سے وہ ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو۔ شیطان ابلیس کا سب سے بڑا قریب مقرب، سب سے زیادہ قریب شیطان کا ابلیس کا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈال کو آئے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا کیا، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے اتنا لگا کے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی کر دی۔ اس کی یہ بات سن کر ابلیس اسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے واقعی کام کیا۔ جادو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ جادو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اللہ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہے کیا ایسا؟ ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے؟ تو جادو بھی ان کی مخلوق ہے نہیں ہے؟ اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جادو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی اس جادو کے ذریعے اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جادو کے زور سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور وہ ارادے ہی سے ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو کو اختیار کیا اور جادو ہی کے پیچھے پڑ گئے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اس طریقے سے کرتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے جادو اور کفر کو خرید لیا اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے۔ اس آیت میں دو باتیں، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ دوسری بات، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ قدرت نے یہ دستور بنایا ہے، یہ قانون، یہ دستور بنایا ہے کہ ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کوئی اپنی زندگی کو اپنے ایمان سے منور کر لیتا ہے اور اس ایمان کے ساتھ تقوی والی روش اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بہتر سے بہتر صلہ ملے گا۔ اور جو شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی حسین و جمیل اور طاقتور ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان کی مضبوطی
اور تقوی کا نور نہ ہو وہ اللہ کے پاس کوئی صلہ نہیں پا سکے گا۔ ایمان اور تقوی دونوں کی اہمیت ان آیات قرآنی سے بھی محسوس ہوتی ہے، جن آیات میں ایمان اور تقوی کا ایک ساتھ ذکر موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170-9 میں فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو پھر تم کو اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اہل کتاب کو بھی یہ دستور دیا گیا تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سورہ مائدہ آیت نمبر 60 اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ضرور معاف کر دیتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 90-6 میں ایمان اور تقوی کی تاثیر یوں بیان کی گئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آیتوں میں ایمان اور تقوی کی بات۔ تو بھائیو دوستو، ہم میں سے تو اکثر ایمان والے ہیں، اکثر کیا سب ہم ایمان والے ہیں، مگر ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کرنا، کون سے بھی معاملے میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو، اس بات کا دل میں یقین کرنا کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے تقوی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان بھی اور تقوی بھی دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی اختیار کرنا، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اللہ تعالی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بیٹھنے کی برکت ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما دے، اور ہمارے اس بیٹھنے سے اللہ راضی ہو جائے، قبول فرما لے، اور ہماری نسل، آنے والی نسلوں میں اللہ تعالی دینداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔